میں کہ ایک مسجد میں ایک مدرسہ ہے جس میں تعلیم کلام مجید و تفسیر و فقہ و حدیث کی ہوتی ہے۔ بعض منتظمین نے چاہا کہ تعلیم مسجد سے اٹھا دی جائے اور کافی گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ کچھ شرائط کے ساتھ مسجد میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہو۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسجد کے اندر فقہ کی تعلیم، قرآن مجید کی تفسیر کی، یہ قرآن و حدیث کی روح سے جائز ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مسجد میں تعلیم بشرائط جائز ہے، کہ کچھ شرائط کے ساتھ مسجد میں تعلیم دینا، تعلیم لینا جائز ہے۔ اور شرائط کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلی بات کہ تعلیم دین ہو، یعنی مثال کے طور پر دنیاوی کسی علوم کی تعلیم مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ دین کی تعلیم ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہو، تفسیر کی ہو، فقہ کی ہو، حدیث کی ہو، اصول حدیث کی ہو، تو یہ تعلیم مسجد کے اندر جائز ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ معلم سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی جو تعلیم دینے والا ہے اس کا عقیدہ درست ہو، غلط عقیدے کی ترویج کرنے والا شخص نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ معلم بلا اجرت تعلیم کرے، اگر اجرت سے تعلیم دے گا تو یہ کار دنیا ہو جائے گا، یعنی مسجد کے اندر تعلیم دین یہ اجرت کے تحت نہ ہو بلکہ بغیر اجرت کے ہو، تو یہ ایک دینی کام ہوگا، دینی مشغلہ ہوگا، اور اجرت کے تحت ہوگا تو یہ دنیا کا ایک کاروبار کہلائے گا، اس لیے منع ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ناسمجھ بچے نہ ہوں کہ مسجد کی بے ادبی کریں گے، کہ مسجد کے اندر پڑھنے والے چھوٹے بچے نہ ہوں، ناسمجھ بچے کہ جو کسی کی نہ مانیں، ایسے بچوں کو مسجد میں ویسے بھی حکم نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئیں، تو نماز پڑھنے کا بھی حکم ایسے بچوں کو ہے کہ جو سمجھدار ہوں اور مسجد کی جو بے ادبی نہ کریں۔ جو مسجد کی بے ادبی کریں وہ بچے پڑھنے کے لیے بھی حکم یہ ہے شریعت کا مسجد میں نہ آئیں، یعنی اگر انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بھی تعلیم لینی ہو تو جو سمجھدار بچے ہیں وہ مسجد میں آئیں تاکہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو سکے۔ تو اس طرح کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی موجود ہیں ساتھ کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر منع فرمایا۔ کئی روایات موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ناسمجھ بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ اور پاگلوں سے بھی مسجد کو بچاؤ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح طور پر فرمان موجود ہیں کہ ناسمجھ بچہ اور پاگل بچہ، یا کوئی پاگل بڑا ہے اگرچہ لیکن اس کا دماغ کام نہیں کرتا، جب وہ مسجد میں آئیں گے شور کریں گے، غل کریں گے اور مسجد کی بے ادبی کریں گے، مسجد کے اندر بھاگیں گے، دوڑیں گے، تو یہاں تک ویسے مسجد کے آداب میں سے تو یہاں تک حکم ہے کہ ایسے انداز میں مسجد کے اندر چلیں کہ آپ کے پیر کی آواز بھی پیدا نہ ہو، مسجد کے اندر چلنے کی دھمک بھی پیدا نہ ہو۔ اگر دھمک پیدا ہوگی، چلنے کی آواز آئے گی تو اسے فقہاء کرام نے بے ادبی شمار کیا ہے۔ تو اس لیے جب بچے آتے ہیں تو مسجد کے اندر بہت زیادہ وہ بے ادبی کرتے ہیں مسجد کی، اس لیے بچوں کا مسجد میں آنا کہ ایسے جو ناسمجھ بچے ہوں یہ بے ادبی کہلاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جماعت پر جگہ تنگ نہ ہو، کہ اصل مقصد مسجد جماعت ہے، کہ مسجد کا اصل مقصد وہ جماعت ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اگر مسجد کے اندر تعلیم و تعلم کے سلسلے کی وجہ سے مسجد کی جگہ تنگ ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نمازیوں کے لیے جگہ تنگ ہو اور مشکل اس میں پڑے تو پھر اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر تعلیم دین کی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مسجد وسیع ہو، عریض ہو اور اس کے اندر نمازیوں کو اس کی وجہ سے تنگی نہ ہو تو پھر تعلیم دین مسجد کے اندر ہو سکتی ہے۔ اگر نمازیوں کو تنگی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی صحیح طریقے سے، تو پھر مسجد کے اندر تعلیم دین کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا چھٹی شرط یہ ہے کہ شور و غل سے نمازی کو ایذا نہ پہنچے۔ ہاں، تعلیم دین کے لیے بھی مسجد کے اندر اگر ایسا شور ہو یا ایسی بلند آواز ہو جس کی وجہ سے نمازی کی نماز کے اندر خلل ہوتا ہے
تو بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی مسجد کے اندر تعلیم دین کی۔ اس وقت تعلیم دین کی مسجد میں اجازت ہوگی کہ جب ایسے انداز میں دین کی تعلیم دی جائے مسجد میں کہ نمازی کو کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہو، کیونکہ اصل مقصد جو مسجد کا ہے وہ نماز پڑھنا ہے، جماعت قائم کرنا ہے، یہ اصل مقصد ہے مسجد کا۔ اور فرمایا کہ 7ویں شرط یہ ہے کہ معلم خواہ طالب علم کسی کے بیٹھنے سے قطع صف نہ ہو، کہ اگر معلم ہے یا کوئی طالب علم ہے اس کے بیٹھنے کی وجہ سے، یعنی کلاس لگی ہے اور ساتھ ہی جماعت ہو رہی ہے یا جماعت کا سلسلہ ہے، تو صف قطع ہوتی ہے، صف ٹوٹ جاتی ہے، صف کے اندر گنجائش باقی آ جاتی ہے ان کی وجہ سے، تو بھی اجازت نہیں ہوگی تعلیم دین کی مسجد کے اندر۔ یعنی یہ اگر 7 شرائط پائی جائیں تو پھر مسجد میں دین کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ دنیاوی یا کسی اور چیز کی تعلیم تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، صرف دینی تعلیم جائز ہے، لیکن وہ بھی تقریباً 6 شرائط کے ساتھ مسجد کے اندر تعلیم دین ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 6 شرائط مسجد میں نہ پائی جائیں تو کچھ جو ہیں ادب کے لحاظ سے مسجد کے تقدس کو قائم رکھنے کی شرائط ہیں، اور کچھ شرائط ہیں کہ مسجد کے اندر نمازی کو ایذا نہ ہو، نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر مسجد میں مدرسہ یعنی قائم ہو سکتا ہے، دین کی فقہ کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر دین کی تعلیم بھی مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ مسجد کے اندر دیگر کام کیے جائیں یا دیگر سسٹم چلائے جائیں، دیگر اعلانات کیے جائیں، یعنی مسجد کے اندر جب اتنی اجازت نہیں ہے کہ ایک بچہ شور کرے، یا پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اعلان کرنے کی بھی، یعنی نماز کے لیے اذان دینا مسجد کے اندر فقہاء کرام نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس میں آواز بلند ہوگی، اور آواز جب بلند ہوگی تو یہ بے ادبی شمار ہوگا، اس لیے فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ تو دیگر اعلانات کرنا مسجد کے اندر، مسجد کے سپیکروں کے اندر کسی قسم کا اعلان مسجد میں کرنا، تو یہ پھر بے ادبی کیسے نہیں بنے گا؟ یہ ہمیں اس کے لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مسجد کے آداب کو ہم ملحوظ نہیں رکھتے۔ بہت زیادہ مسجد کے آداب ہیں، کاش کہ ہمیں مسجد کے آداب کا علم ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ کتنے زیادہ احکام ہیں مسجد کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔